یہ نہیں، اس میں اگر وہ مر جاتا ہے اسے شہید نہیں کہتے، شہید وہی ہوگا جو معرکے کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کا خطاب اسی لیے دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو شہید نمبر 2 اسلام کے کہلاتے ہیں، اور اسلام کے پہلے زخمی ہونے کا، اسلام کے لیے اپنے عضو کو کٹانے کا اور خون بہانے کا پہلا اعزاز بھی حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر جب بدر کا معرکہ ہوا، اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا رمضان کے اندر، رمضان البدر کے اندر، کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے اچانک دونوں فریق اور دونوں حریف اچانک گولہ باری نہیں کرتے اور حملہ نہیں کرتے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے ادھر کے 3 آدمی اور ادھر کے 3 آدمی، تو جو سورما تھے کافروں کے مشرکوں کے، ان سورماؤں میں سے اس نے اپنے کلیجوں کے ٹکڑوں کو کافروں نے، مشرکوں نے اس میدان کے اندر جھونک دیا۔ مبارزہ اسٹارٹنگ جو ہے اسے لڑائی کہتے ہیں، اور جو ہے وہ شروعات اس کو کہتے ہیں، مبارزہ کہتے ہیں۔ تو 3 آدمی ادھر سے آئے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہاجروں کو بھیجا، تو کہنے لگے، انصاروں کو بھیجا، کہنے لگے ان سے تو ہم نہیں لڑتے، یہ تو بیچارے معصوم ہیں، تم ہمیں، ہمارے جگر پاروں کو، ہمارے دشمنوں کو بھیجو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی کھڑے ہو جاؤ، اے حضرت حمزہ کھڑے ہو جاؤ، اے عبیدہ ابن حارث کھڑے ہو جاؤ۔ ادھر کے 3 تھے اور ادھر کے 3، یہ حضرات جو ہے کھڑے ہو گئے مبارزہ کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو کافر آیا تھا، ایک بار میں اس کا کام تمام ہو گیا اور اس کے لاشے کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے اور بدبو وہاں سے پھیلنے لگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے اندر جو آیا تھا مبارزے کے لیے، وہ اسٹارٹنگ بیٹنگ کے لیے، وہ ایک بار کے اندر اس کے جسم کے جو ہے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو آیا تھا، وہ جو ہے بڑا جو ہے طاقتور بھی تھا اور تلوار چلانے کا بڑا ماہر اور فنکار تھا۔ وہ وار کا جواب وار سے دیتا تھا، ڈیفنس کیا کرتا تھا۔ آخر کار جب ان دونوں کے اندر کافی وقت تک لڑائی ہو رہی تھی، بالآخر اس ظالم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے خون رسنے لگا اور خون بہنے لگا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی خون بہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے جو ساتھی ہیں وہ ڈھیر ہونے کے قریب ہیں اور لگ رہا ہے کہ خون ان کا زیادہ چلا جائے گا، فوراً اپنی ساتھی کی مدد کے لیے آئے اور حضرت ابو عبیدہ ابن الحارث کے مقابلے کے اندر جو آدمی تھا، جو ظالم کافر تھا، آپ نے وار کے ذریعے سے اس کو قتل کر دیا اور اس کو نیست و نابود کر دیا۔ یہاں حضرت ابو عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زخمی حالت کے اندر لے جایا گیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک تلوے کو، اپنے قدم مبارک کو آپ نے وسیع فرمایا، آپ نے کشادہ فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہوش و حواس سے آپ نے اپنے کلے کو، اپنے رخسار کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھا، رونے لگے، فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے شہادت کی لذتیں ملے گی؟ کیا مجھے شہادت کی حلاوتیں ملے گی؟ کیا مجھے شہید کا مقام ملے گا؟ میں تو جو ہے اس کو قتل نہ کر سکا، حضرت حمزہ نے قتل کیا اور میرا پیر جو ہے کاٹ دیا گیا، میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی، انہیں جنت کی خوشخبری دی، فرمایا اللہ کی نگاہ کے اندر تم شہید ہو، اللہ کی نگاہ کے اندر تم شہید بنا دیے گئے ہو۔ تو یہ آپ نے خوشخبری دی۔ اتنا کہنا تھا، آپ کے چہرے پر جو اداسی تھی، آپ کی زبان جو گونگی تھی، اب وہ زبان بولنے لگی۔ آج تمہیں بسترا چھوڑا نہیں جاتا، آج تمہیں مال نہیں چھوڑا جاتا، آج تمہیں جوڑوں کی غلامی چھوڑی نہیں جاتی، آج تمہیں اولاد کی محبت
چھوڑی نہیں جاتی. آج تمہیں یہ غلیظ اور ذلیل دنیا کی محبتیں چھوڑی نہیں جاتی. دیکھتے نہیں ہو 70 سال کا بڈھا ہے, اپنی بڈھی سے ملنے کے لائق نہیں. بڑھے جواب دے چکے ہیں, بینائی جواب دے چکی ہے, ہاتھ پیر جواب دے چکے ہیں. اولاد اور بہویں اس کو تختے پر اٹھا کر لے جا کر اسے پیشاب کرواتے ہیں, پاخانہ کرواتے ہیں. روزانہ 20, 30, 40 ٹیبلٹ کھاتا ہے. ادھر ادھر کافر مشرک نرس سے, سسٹر سے انجیکشن لیتا ہے. ادھر بھائی بھتیجے اولاد اس کے انگوٹھے لے کر تھپے لگواتے ہیں کہ یہ دکان میرے لیے, یہ مکان میرے لیے. اس سڑی, اس سڑی, اس گندی دنیا کے پیچھے تم مرتے ہو. آج ذرا سی جھڑی آئی, ذرا سی برسات کی ہوائیں چلی, میں نے دیکھا کہ پھر جو ہے 50% مجمع حاضر خدمت تھا. 1:15 بجے ایک جھڑی بارش کے کچھ بوند تمہیں جو ہے مسجد سے دور کر دیے. تم بارش کے بوند نہیں برداشت کر سکتے. تم جو ہے قتل و غارت گری کے میدان کے اندر جا کر کیا تم بچوں کو یتیم کرو گے؟ کیا تم بیوی کو جو ہے بیوہ بناؤ گے؟ تم جو ہے, ہم جو ہے یہاں بنگلور کے اندر آؤٹ ڈور جلسہ ہوا, اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ منظر دکھایا, لوگوں نے تانا دیا, لوگوں نے کہا یہ کون سا 5واں مسلک بننے جا رہا ہے؟ یہ 5واں مسلک کون سا ہے؟ یہ 480 آیتوں کا مسلک ہے. یہ مسلک کتاب المغازی کا مسلک ہے. یہ مسلک کتاب الجہاد کا مسلک ہے. یہ مسلک بیدان مدر کا مسلک ہے. تم کہو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 5واں مسلک وہ ہے جسے ہمارے علماء نے فراموش کر دیا, جسے ہمارے خطباء نے فراموش کر دیا, جسے ہمارے مقلدین نے فراموش کر دیا. کہتے ہیں بھائی یہ تبلیغ کو نہیں چھوڑتا, یہ دیوبند کو نہیں چھوڑتا, یہ اپنے استادوں کو نہیں چھوڑتا. ہاں یہ 5واں مسلک ہے. یہ جہاد کا مسلک ہے, یہ جامع شہادت کا مسلک ہے, یہ احد کا مسلک ہے, یہ حنین کا مسلک ہے, یہ تبوک کا مسلک ہے. فخر سے, شان پتی سے کہو کہ اس 5ویں مسلک وضربت و سنام ہی الجہاد کے علم کو ہم تھامنے والے ہیں. شان سے کہو اور فخر سے کہو کہ ہم دنیا کے, اسلام کے ای الاعمال افضل کے جواب میں آقا نے جو جواب دیا تھا کہ ان تجاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرو, کہو ہم سورہ توبہ کے مسلک والے ہیں, کہو ہم سورہ انفال کے مسلک والے ہیں, کہو ہم جو ہے مال غنیمت کے مسلک والے ہیں, کہو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ کے مسلک والے ہیں, کہو ہم منافق نہیں ہیں جو یوں کہیں إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. مال لینا ہے لے لو, عزتیں لینا ہے لے لو, آل اولاد لینا ہے لے لو, وجاہتیں لینا ہے لے لو, سلطنت لینا ہے لے لو, اور جو ہے حکومت لینا ہے لے لو. نبی کے دامن سے ہم جو ہے دامن, نبی کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے, نبی کے پلوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم نے مکے کو دیکھا ہے, ہم نے مدینے کو دیکھا ہے, ہم نے نبی کے دندان مبارک کے شہید ہونے کو دیکھا ہے, ہم نے حضرت حمزہ کے جگر کے چبائے جانے کے منظر کو دیکھا ہے, ہم نے حضرت حمزہ کی انگلیاں کان اور ناک کے بھار بنائے جانے کے ہم نے منظر کو دیکھا ہے. ہم حضرت حمزہ کے مسلک کے ہیں, حضرت حماد کے مسلک کے ہیں, حضرت سمیہ کے مسلک کے ہیں. لوگوں نے کہا ان کی کوئی عزت نہیں, انہیں کوئی نہیں بلاتا. یہ وہ علاقہ تھا کاربن گلی کا. میرا رب گواہ ہے, مجھے خدا تباہ کر دے, برباد کر دے اگر میں غرور کے ساتھ کہوں, میں تکبر کے ساتھ کہوں. قرآن کی ایک آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ نعمت رب کی نعمتوں کا اظہار کرو. میں تمہیں صرف تمہارے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے, ورنہ رب کی جن نعمتوں کو میں نے دیکھا ہے ان کو بیان کرو, میری زندگی ختم ہو جائے گی. کہاں گئے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے اس کا بیان بنگلور میں نہیں ہوتا؟ کہاں گئے تھے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے اس 5ویں مسلک کا آدمی ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے اس علاقے کے اندر اس کا بنگلور کی, اس کی زندگی کا پہلا کیس کاربن ڈھلی پولیس اسٹیشن کے اندر ہوا تھا, عدالت کے چکر لگائے تھے اسی کاربن ڈھلی پولیس اسٹیشن کی ناک کے نیچے, اسی سبیل الرشاد کے نیچے, کہ 5 سال پہلے جس کے مسلک کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کی دھارا سے کٹ چکا ہے, یہ اکابر یہ اور ہمارے بزرگان دین کے مسلک اور مشرق سے کٹ کر یہ دین الہی کی طرح ایک مسلک الہی کا ایک حجرہ مسلک ہو چکا ہے, ہم سے کہہ چکا تھا. لیکن گزشتہ جمعہ بہت سارے لوگ پھر سے دوبارہ سننے آئے تھے, تو کیا وہ کہی ہوئی باتیں غلط ثابت ہوئی؟ کیا دنیا نے نہیں مانا؟ اسی دارالعلوم کی ناک سبیل الرشاد کے نیچے, اسی کاربن ڈھلی پولیس اسٹیشن کے نیچے یہی رضا خانی جن کا جو ہے
وہ سربراہ نانو تھا جو ہمارے پیچھے جو ہے قتل کے در پہ ہونے کے لیے دشمن لگائے تھے، اللہ نے عزت کے وہ مناظر نہیں دکھائے، اور عالم اور مقرر اگر جاتے تو کیا ایسا استقبال کیا جاتا؟ ہم جو ہے اللہ کی قسم نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت جہاد والوں کے لیے، عزت اور ہم تو جھوٹے کتے